میرے محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جلد سے جلد پہنچ سکے۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم گمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنا رہی یا غوث اعظم میں زنم، دمد شیخ احمد رضا کا قطب عالم میں زنم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دونوں عالم کے داتا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو تین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے سماعت فرمائے تو آپ پر بول دیں سبحان اللہ۔ توجہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بولیے سبحان اللہ۔ کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، وہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ کہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ، لاکھ مگر بدلے گا زمانہ، لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، میں قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اور یہ شعر دیکھیں، سماعت فرمائیں تو کر بولیں یا رسول اللہ۔ کہ شاہ کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، ارے شاہ کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، شاہ کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا۔ کہ شاہ کو بدلتے دیکھا ہے، شاہ کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا۔ ارے اسلام کی کشتی کا لیکن، اسلام کی کشتی کا لیکن، اسلام کی کشتی کا لیکن، سلطان نہ بدلا جائے گا۔ اسلام کی کشتی کا لیکن، سلطان نہ بدلا جائے گا، اسلام کی کشتی کا لیکن، سلطان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اس شعر سماعت فرمائے تو آپ بول دیں یا رسول اللہ۔
کہ سر لاکھ اٹھائے گا ظالم ہوگی نہ ہرگز فتح حاصل کہ سر لاکھ اٹھائے گا ظالم ہوگی نہ ہرگز فتح حاصل کہ سر لاکھ اٹھائے گا ظالم سر لاکھ اٹھائے گا ظالم ہوگی نہ فتح ہرگز حاصل کہ حق والے رہیں گے حق کے ساتھ ایمان نہ بدلا جائے گا کہ حق والے رہیں گے حق کے ساتھ ایمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے اے آنسوؤں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم. بولیے سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ اگر سمجھ آ رہا ہے تو بول دیجئے سبحان اللہ. اے آنسوؤں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم. اے آنسوؤں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جب روزہ رسول کی زیارت کریں گے ہم. اے آنسوؤں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جب روزہ رسول کی زیارت کریں گے ہم. اور شاعر نے کیا آگے بڑھ کے بات کہی ہے کہ شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم. اگر حضور سے سچا عشق ہے تو بولیے سبحان اللہ. شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم. شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم. یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم. یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم. اور سنت اویس قرنی کی زندہ کریں گے ہم. بولے سبحان اللہ. سنت اویس قرنی کی زندہ کریں گے ہم. ارے بن دیکھ مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم. بن دیکھ مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم. اور فضل خدا اپنی بھی عادت کریں گے ہم. فضل خدا اپنی بھی عادت کریں گے ہم. ہر دشمن نبی سے بغاوت کریں گے ہم. ہر دشمن نبی سے بغاوت کریں گے ہم. اور شاعر کہتا ہے ٹھہرو نکیرو بعد میں کرنا سوال تم. ٹھہرو نکیرو بعد میں کرنا سوال تم. پہلے نبی کی اپنے زیارت کریں گے ہم. پہلے نبی کی اپنے زیارت کریں گے ہم. اور شاعر کہتا ہے ارے کیا بتا پائے گا کوئی سروری سرکار کی. کیا بتا پائے گا کوئی سروری سرکار کی. کر رہا ہے سارا عالم نوکری سرکار کی. کر رہا ہے سارا عالم نوکری سرکار کی. اور آپ بھی اپنے دل میں جلائیں ان کی یادوں کے چراغ. آپ بھی اپنے دل میں جلائیں ان کی یادوں کے چراغ. ارے آپ کے گھر بھی روز ہوگی حاضری سرکار کی. آپ کے گھر بھی روز ہوگی حاضری سرکار کی. اور بٹ رہی ہے سارے عالم میں وہیں سے روشنی. سمجھ آ رہا ہے تو بولیے سبحان اللہ. بٹ رہی ہے سارے عالم میں وہیں سے روشنی جو مدینے میں لگی ہے مرکری سرکار کی. جو مدینے میں لگی ہے مرکری سرکار کی. اور شاعر کہتا ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. ارے اگر عشق ہے حضور سے تو اظہار بھی کر دو نا. بولو یا رسول اللہ. کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. ہر گلی کوچے میں یہ پرچار ہونا چاہیے. ہر گلی کوچے میں
یہ پرچار ہونا چاہیے. اور اپنے سینے کو بنا لو اپنے آقا کا مزار. بولیے سبحان اللہ. اپنے سینے کو بنا لو اپنے آقا کا مزار. ارے سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے. سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے. حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب کائنات فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اگر کوئی شک کرنے والا پیدا ہوا ہے، کسی کے اندر شک پیدا ہوا تو آ جائے میدان کے اندر. یہ وہ کتاب ہے کہ اس کو نازل ہوئے تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن میرے پیارے کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہ ہوا کہ آج تک اس میں ایک نقطہ یعنی کم کر سکے یا بڑھا سکے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں. اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات لے لے، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اس میں کون رد و بدل کر سکتا ہے؟ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب لے لے، اس کو کوئی مٹا دے. کسی میں اتنا دم نہیں ہے. حضرات محترم، کسی کے بارے میں رب فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. آپ کسی کتاب سے پوچھو گے تیرا نام کیا ہے بتا، تو کوئی کتاب نہیں بتا سکتی. لیکن قرآن واحد وہ کتاب ہے کہ اگر قرآن سے پوچھو گے کہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. میرا نام قرآن مجید ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اپنا نام بھی بتاتی ہے. کون سی ایسی کتاب ہے جو اپنا نام خود بتاتی ہو؟ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اپنا نام بھی بتا رہی ہے. اور میرے پیارے اس قرآن کو دیکھتے چلے جائیے گا. آپ جس کی خوشی میں آپ بیٹھے ہو، جس کے مکمل ہونے کی خوشی میں آپ بیٹھے ہو، اس قرآن کا مرتبہ دیکھو، مقام دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے صدقے میں ہم کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. آئیے سنتے چلے جائیے گا. میں تو کہوں گا آپ دنیا بھر کی ساری کتابیں جمع کر لو. انجیل بھی لے آؤ، توریت بھی لے آؤ، زبور بھی لے آؤ، دنیا کی ساری کتابیں جمع کر لو اور قرآن کو بھی لے کر کے آ جاؤ. اور آؤ میدان میں چلتے ہیں، ساری کتابوں کو کہیں دریا میں ڈال دیتے ہیں اور 100 سال کا عرصہ گزرنے دو، 2 سال کا عرصہ گزرنے دو. میرے پیارے 2 سال کے بعد آپ کسی سے کہو انجیل پڑھ کر کے سنا دے تو کوئی سنانے والا پیدا نہیں ہوگا. آپ کسی سے کہو توریت پڑھ کر کے سنا دے تو کوئی سنا نہیں سکتا. اگر یہ دعویٰ کر رہا ہوں میں 200 سال کے بعد، اگر آپ کسی سے کہو کہ زبور پڑھ کر کے سنا دے تو کوئی سنا نہیں سکتا. دنیا کی کسی کتاب کو کہو پڑھ کر کے سنا دے، 200 سال کے بعد سنا نہیں سکتا. لیکن آپ کہو گے کسی حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑ کر کے کہ ذرا قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کر کے سنا دے، تو حافظ قرآن کہے گا ارے 2 آیتوں کی بات کرتا ہے، میں پورا قرآن سنانے کے لیے تیار ہوں. 2 آیتوں کی بات کرتا ہے، میں تو پورا قرآن سنا سکتا ہوں. 200 سال کے بعد بھی یہ قرآن ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکا ہے. آپ کہو گے 200 سال کے بعد کیسے رہے گا؟ تو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی کے سینے میں پوری موجود ہو. کوئی کتاب ایسی نہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری کسی کے سینے کے اندر موجود ہو. لیکن قرآن ایسی واحد کتاب ہے کہ ایک سینے میں نہیں، 2 سینوں میں نہیں، بلکہ سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سینے میں موجود ہے. اگر قرآن کو ڈال دیا تو کیا ہوا؟ اس کے پڑھنے والے تو باقی رہیں گے، وہ دوبارہ اس کو زندہ کر سکتے ہیں، دوبارہ لکھ سکتے ہیں، دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ حافظ قرآن بنا سکتے ہیں. ایک مرے گا دوسرا حافظ قرآن پیدا ہو جائے گا، دوسرا مرے گا تیسرا پیدا ہوگا. میرے پیارے ہزاروں سال کے بعد بھی یہ کتاب ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کو کوئی ختم کرنے والا پیدا نہیں ہوا. یہ قرآن ہے کہ کوئی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا. اور حضرات محترم، میں قرآن کا معجزہ آپ کو سناتا ہوں. آج دنیا بہت کہتی ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی، سائنس بہت آگے بڑھ گئی، لیکن میرے پیارے توجہ تو کریے گا،
کہ سائنس کیسے آگے بڑھی. آئیے تاریخ اٹھائیے, اب سے 1500 سال پہلے کی تاریخ اب اٹھا کر کے دیکھو. آج لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے ہوائی جہاز بنا دیا, انسان نے کار بنا دی, انسان نے موٹر سائیکل بنا دی, انسان نے طرح طرح کی مشینیں بنا دی, انسان نے ایسی مشین بنائی کہ اگر انسان کے منہ میں لگا دی جائے تو وہ بتا دیتی ہے کہ انسان پر بخار کتنا ہے. اگر انسان کے پیٹ پر لگا دی جائے تو وہ بتا دیتی ہے کہ کتنی بڑی پتھری ہے. اگر موٹر سائیکل پر مشین لگا دی جائے تو بتا دیتی ہے کہ کتنے کلومیٹر چلی ہے. اگر انسان اگر یہی مشین کار کے اندر لگا دی جائے تو بتا دیتی ہے کہ کتنے کلومیٹر چل چکی ہے. ہوائی جہاز کے اوپر لگا دی جائے تو بتا دیتا ہے کہ کتنے کلومیٹر چل گیا ہے اور 1 گھنٹے میں کتنے کلومیٹر چلتا ہے. لیکن میرے پیارے, اب سے 14 یعنی 1500 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, نہ یہ ہوائی جہاز تھا, نہ یہ کاریں تھی, نہ یہ بائک تھی. آپ پوچھو گے پھر کیسے آئی؟ میں تو کہتا ہوں ہاں سائنس نے ترقی کی ہے, انسان آگے بڑھا ہے, لیکن قرآن نے ان کو عقل دی ہے. عقل قرآن نے دی ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ تم کو یہ مشین کیسے بنا دی ہے, تم کو آگے کیسے بڑھنا ہے, تم کو آگے کا راستہ کیسے دیکھنا ہے. ہاں یہ بات سچ ہے کہ انسان آگے بڑھا ہے, لیکن اس کو بڑھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ قرآن مقدس ہے. قرآن مقدس نے انسان کو آگے بڑھایا, سیدھا راستہ دکھایا. میرا رب فرماتا ہے ارے یہی تو سیدھا راستہ ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے, جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے, جو نبی کے پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے, وہی تو سیدھے راستے پر چلا کرتا ہے. یہ قرآن ہے. اور قرآن کا ایک معجزہ اور سن کر کے جاؤ. یہ ہندوستان کے اندر کولکاتہ کی سرزمین ہے, اور اسی سرزمین پر ایک انگریز رہتا ہے, اور انگریز کے یہاں ایک نوکر, ایک غلام رہتا ہے. لیکن اس کا جسم تو انگریز کی نوکری کرتا ہے, لیکن دل مصطفیٰ کا دیوانہ بن چکا ہے. بولیے سبحان اللہ. اس کا دل مصطفیٰ کا غلام ہے. جسم تو انگریز کا غلام ہے, لیکن دل مصطفیٰ کا غلام ہے. ایک دن کیا ہوا, انگریز کی عادت تھی چائے پینے کی, چائے بہت پیتا تھا. ادھر یہ غلام فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگا, قرآن مقدس پڑھنے لگا. انگریز نے کہا کہ اے غلام مجھ کو چائے چاہیے. مصطفیٰ کے غلام نے کہا کہ اے انگریز سن لے, پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی, بعد میں تیری چائے بنائی جائے گی. پہلے قرآن کی. کیسے غلام تھے. آج ہم بھی ہیں, اگر تھوڑی سی مزدوری کرنے کے لیے چلے جائے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, 5 نمازیں غائب. لیکن یہ بھی تھا, انگریز کی غلامی کر رہا ہے, لیکن کہہ رہا ہے پہلے قرآن پڑھا جائے گا, بعد میں تیری چائے بنائی جائے گی. انگریز نے کہا نہیں پہلے چائے بناؤ. مصطفیٰ کے غلام نے کہا نہیں پہلے قرآن پڑھوں گا. اب یہی بحث چلتی رہی. انگریز نے کہا اگر تو قرآن کو اتنا مانتا ہے تو آ جا, ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں, میدان میں آ جا. جو کتاب چل جائے گی وہ گھروں سے باہر کر دی جائے گی. مصطفیٰ کے غلام نے کہا مجھے تیری یہ شرط منظور ہے. بولی سبحان اللہ. توجہ ہے نا میری طرف؟ توجہ ہے تو بولی سبحان اللہ. کیا کہا مصطفیٰ کے غلام نے؟ مجھے تیری شرط. ماشاءاللہ ہمارے مولانا محمد رضا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, تشریف لائیے. غلام نے کہا مجھے تیری شرط منظور ہے, مجھے قبول ہے. مصطفیٰ کا غلام نے جب شرط منظور کر لی, ایک دن مقرر کر دیا گیا, ایک دن رکھ دیا گیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں میدان میں چلتے ہیں. تو بھی اپنی کتاب لے کر کے چل, میں بھی اپنی کتاب لے کر کے چلتا ہوں, اور ایک آگ جلاتے ہیں. جو کتاب جل جائے گی گھروں سے باہر کر دی جائے گی. تاریخ رکھی گئی, اور تاریخ مقررہ پر یہ انگریز بھی انجیل کے پرتوں پر جو ہے کیمیکل لگا کر کے میدان میں پہنچا. یہ رات بھر کیمیکل لگاتا رہا, لیکن ادھر مصطفیٰ کا غلام سجدے کرتا رہا, سجدے کرتا رہا, سجدے کرتا رہا, اور کہتا رہا اے مولا شرط منظور کرنا میرا کام تھا, اور عزت بچانا تیرا کام ہے. اب یہ دعائیں کرتا رہا,
دعاؤں پر دعائیں کرتا رہا. ادھر انگریز کیمیکل لگاتا رہا, انگریز نے کیمیکل لگایا, اس نے سجدے کیے. جب میدان میں پہنچے تو مسلمان نے کہا تھا اے انگریز آج میدان میں آپ کے اندر صرف کتاب کا ماننے والا نہیں جائے گا, آپ کے اندر صرف کتاب نہیں جائے گی بلکہ کتاب کا ماننے والا بھی جائے گا, کتاب کا ماننے والا بھی جائے گا. انگریز نے کہا کہ میں کتاب تو ڈال سکتا ہوں لیکن میں نہیں جا سکتا, کیونکہ اس کے باپ نے ایسا کیمیکل تو تیار کیا تھا جس کے اگر کاغذ پر لگا دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلا سکتی, لیکن اس کے باپ دادا نے ایسا کیمیکل تیار نہیں کیا تھا کہ اگر انسان کے جسم پر لگا دیا جائے تو اس کو نہ جلا سکے. ایسا کیمیکل تیار نہیں ہوا تھا. اور اس نے کہا میں کتاب تو ڈال سکتا ہوں لیکن میں نہیں جا سکتا. مسلمان نے کہا تو نہیں جا سکتا, میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں, اور ہمارا عقیدہ ہے جو مصطفیٰ کا سچا عاشق ہوتا ہے اس کو نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے. مصطفیٰ کے غلام نے اتنا کہنے کے بعد آگ کے اندر چلا گیا, اور تاریخ گواہ ہے کہ 1-2 منٹ نہیں, 5-10 منٹ نہیں, بلکہ آدھے گھنٹے تک قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے آگ کے اندر گھومتا رہا. اور جب باہر نکلا تھا تو آنکھیں یہ تعجب میں پڑ گئی تھی کہ نہ قرآن جلا تھا, نہ قرآن کو ماننے والا جلا تھا, نہ مسلمان جلا تھا. اور لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی قرآن زندہ ہے, ابھی اسلام باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. حضرات محترم, یہ قرآن کی بات ہے بہت. اگر قرآن مقدس کے اوپر بات کریں تو کتنی باتیں ہیں, اور آپ سنتے چلے جائیں, ہم سناتے سناتے نہ تھکیں, آپ بھی سنتے سنتے نہ تھکیں, لیکن وقت جتنی اجازت دیتا ہے اتنی بات کرنی چاہیے. حضرات محترم, لیکن یہ آج کی رات جو شب برات کی رات کی شکل میں ہم کو ملی ہے, اس رات کو ہم کو گوانا نہیں ہے بلکہ رب کائنات کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے اس کو راضی کرنا ہے, اس کو منانا ہے. اگر یہ بات مان لو, اگر رب راضی ہو گیا تو ساری دنیا راضی ہو گئی, اور اگر رب ناراض ہو گیا تو ساری دنیا ناراض ہے. آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رب ہم سے ناراض ہے. ہمیں رب کو راضی کرنا ہے. یہ پیاری مقدس راتیں ہم کو ملی, یہ پیاری پیاری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی, اس لیے ان نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. ان راتوں کو ہم کو گوانا نہیں ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے رب کو راضی کرنا ہے, مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ کر کے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے. اگر مدینے والے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو گئے تو قسم خدا کی مسلمانوں, یہ دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. ہمیں مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے. شب قدر میں میرے نبی کی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں عرش کے جو فرشتے ہیں وہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک تو حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر لگاتے ہیں, دوسرا جھنڈا کعبہ معظمہ پر لگاتے ہیں, اور تیسرا جھنڈا جو ہے بیت المقدس پر لگاتے ہیں. اور نبی فرماتے ہیں جو بھی اس رات میں رب کی عبادت کرتا ہے وہ فرشتے اس کے گھر جاتے ہیں, جا کر کے اس کو سلامتی دیتے ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں مغفرت کی تو ہمیں اس رات میں جاگ کر کے رب کی عبادت کرنا ہوگا. حضور پاک علیہ السلام پر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا ہوگا. حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں صلاۃ و سلام پڑھنا ہوگا. قسم خدا کی مسلمانوں, اگر مصطفیٰ نے ہمارا درود پڑھنا سن لیا تو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا, میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے حضور سے محبت کریں,
सच्चे दिल से हुजूर का इश्क दिल में रखे। अगर हुजूर का इश्क दिल में रहा, हुजूर की मोहब्बत दिल में रही, कुरान मुकद्दस के फरमान पर अमल करते रहे, कुरान मुकद्दस के फरमीन पर अमल करते रहे, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। आज हम क्यों परेशान हैं? सोचो तो सही जरा, हमारे अंदर कौन सी खामी है? वो 313 होकर के परेशान ना हुए, हम सैकड़ों की तादाद में होकर के परेशान हैं, डरते हैं। क्या वजह है? हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हमारा ईमान कमजोर है। वरना जब ईमान मजबूत होता है ना, तो 7 लाख के मजमे में अकेला खालिद बिन वलीद खड़ा होता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अभी वक्त की किल्लत है और काम भी मुकम्मल हो चुका है। सभी हजरात एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।